مددگار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مددگار ماننا، یہ ہے جی شرک۔ تو سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، ہوا مولاہ، تمہارا مددگار ہے، و جبریل، اور جبریل بھی، و صالح المؤمنین، اور نیک مومن جو ہیں ایمان والے ہیں وہ بھی مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، بعد ذالک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے بھی مدد پر ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پر 4 طرح کے مددگار جو ہیں وہ بتا دی ہیں، تو ان کے بقول تو رب تعالیٰ کے اوپر ابھی کیا فتویٰ لگے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بول۔ آواز آ رہی ہے میری حسن بھائی کہ نہیں؟ حسن بھائی جی آواز آ رہی اچھا ٹھیک ہو گیا، تو وہ چلے ہی گئے ہیں، وہ کس سے بات کرنی تھی، وہ اب آئیں گے تو پھر کوئی بات ہوگی ان سے۔ وہ حسن بھائی نے نا بیسکلی لائٹ سے گفتگو شروع کی تھی انہوں نے، تو وہ پھر کہانیاں سنانا شروع ہو گئے کہ اے ہو گیا، اے ہو گیا، اے بھی گیا، اے بھی گیا۔ تو چلے اچھا ہوا آپ بھی آ گئے، میں بھی یعنی کہ بات شروع کرنے لگا تھا ابھی۔ جی حسن بھائی، معذرت کے ساتھ عرض ایک یہ ہے کہ اس طرح کے جب بھی لوگ آتے ہیں نا تو انہیں جو ہے وہ صرف محدود ٹائم دیتے ہیں بولنے کے لیے، بس وہ یہاں پر بیٹھ کر میں نیچے سن رہا تھا، وہ کہانیوں پہ کہانیاں سنائی جا رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اسے کو بھائی جو موضوع ہے اس کے اوپر گفتگو کرو، کہانیاں نہیں ہم سننے بیٹھے یہاں پر، اور بھی بڑے بندے ہیں جن کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، تو اس بات کا ذرا خیال رکھا کریں بس۔ جی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ جی تقریب بھائی بات کریں آپ۔ ہاں یہ بہتر ہے کہ کوئی موضوع لگا لیں۔ موضوع ہے سامنے لگا تو ہوگا 29-24 بخاری شریف، اچھا یہ وہ دیکھ کر 29-24 کیا ہے، کس بارے میں حدیث مبارک؟ بتاتا ہوں میں وہ آپ کو۔ دیکھیں کیسا جاہل بندہ ہے کہ اسے توحید تک کا پتہ کوئی نہیں، اور حضرت معاویہ کے بارے میں بات کر رہا ہے بیٹھ کے۔ جی تو یہ کہاں پر ہے جی، اگر وہ جنتی ہو جائیں تو پھر جو مرضی کرتے رہ لو، وہ تمہیں اپنے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہے، تمہیں توحید کا نہیں پتہ، تمہیں شرک کی تعریف نہیں پتہ، بلکہ ان لوگوں کو جو ہے عقیدہ توحید کا نہیں پتہ، نہ کہ عقیدہ توحید کیا ہے، کن معاملات میں جو ہے وہ توحید ختم ہو جائے گی۔ ایمان جو ہے یہ تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق کی کون سی قسم جو ہے مردود ہے، کون سی مقبول ہے، ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ، بلکہ 6 کلمے نہیں ان لوگوں کو آتے، اور یہ باقی صحابہ کرام پر بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ جہالت ہے ان لوگوں کی، اور ان لوگوں کا صرف یہی کام ہے کہ صحابہ کے خلاف جا کے باتیں کریں، بس لوگوں کے ذہن میں صحابہ کی طرف سے جو ہے وہ شکوک و شبہات ڈالیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ تو یعنی کہ موجود ہے، ریفرنس موجود ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یعنی کہ بخش دے تو پھر یہ اسے تو ہے نا، یہ جو گناہ کرنے کی 29-24 ہے نا جی جی بخاری کی، یہ روایت اس متعلق ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں جو لشکر پہلا بحری جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ اس حدیث کا مبارک کے الفاظ ہیں، اور دوسری یعنی کہ یہ روایت کم و بیش 4 یا 5 طرق سے آئی ہے، اور 2 یعنی کہ ہیں اس کے نا، پھر جو آقا کریم خود فرما رہے ہیں جنتی،
یہ خبیث لوگ اٹھ کے جی وہ فلاں تو فلاں تو فلاں کر لو بات. یہ جہالت ہے کہ لوگوں کے سامنے مشاجرات صحابہ چھیڑنے کا، کہ ایسے معاملات لوگوں کے سامنے چھیڑے جائیں کہ جو ان کی عقل ہی متحمل نہیں ہے اس بات کی، وہ معاملات چھیڑ دیں. اور آج آپ دیکھ لیں جس وہ خنزیر کو کچھ نہیں ملتا وہ اٹھ کے صحابہ کے خلاف بکواس کرنی شروع کر دیتا ہے. ابھی نا دراصل میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کی تھی، کیا نام ہے، شرح قائد نصفینہ، وہ اردو جو ٹرانسلیٹ میں ہے اس کی، وہ بھی ڈاؤن لوڈ کی تھی. میں پڑھنے لگا تھا تو یہاں پہ نوٹیفیکیشن آیا، میں نے کہا چلیں دیکھ لیتے ہیں جا کے. تو ادھر آیا ہوں تو وہ آگے سے کہانیاں پہ کہانیاں لگی ہوئی ہیں. اور دراصل دو معاملہ تھا نا ان میں، ایک تو انجینئر کا اسٹوڈنٹ، دوسرا عمران خان کا سپورٹر. وہ تو ویسے ہی جہل ہوتے ہیں، اور یہاں پر دو جہالتیں ایک ساتھ اکٹھی ہیں. ڈبل ٹیکر جہل. ہاں بالکل. آپ کریں ذرا گفتگو، میں تھوڑا سا ذرا بزی ہوں تو آپ کریں گفتگو. جزاک اللہ. ਤਕੀਰ ਭਾਈ ਵੇਖ ਲਓ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਨਾ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆ ਕਰੋ. ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਨਾ सही नहीं है, गलत बात. वो फिर बात ना यानी कि इल्म ही नहीं रहती, वो कहीं और चली जाती है. वो फिर बात ना यानी कि ਆਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ. ਇੱਕ ਤੇ ਯੂਥੀਆ ਤੋਂ ਪਲੰਬਰੀ. ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਤਕੀਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਰਹਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕਬਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਮੀਰ ਮਾਵੀਆ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਥੱਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਆ ਸੁਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਹੋਣ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੇ. ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਸ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ. ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ. ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰੇ ਬਸ. اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ. یہ جو حدیث پاک ہے بخاری شریف کی 2924، اس کے لگانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ مرزا جونیئر جیلمی اور رافضی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بکواسیات کرتے ہیں، تو ان کو جواب دینے کے لیے یہ ایک حدیث شریف کافی ہے. ویسے تو بے شمار حدیث ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث ہیں، لیکن ان میں سے چلو ایک حدیث یہ سمجھنے والے کے لیے ایک بھی کافی ہے، جس نے نہیں سمجھنا اس کے لیے ایک بھی کافی نہیں ہے. تو یہ اصل میں حدیث ہے امام بخاری لے کے آئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت حرام فرماتی ہیں کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اول جیش من امتی، کہ پہلا لشکر میری امت میں سے یغزون البحر قد او جابو، جو میری امت میں سے جو سب سے پہلا لشکر جو بحری جنگ لڑے گا، سمندری جنگ لڑے گا، وہ اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے. ہمیں تاریخ اسلامی بتاتی ہے، اور ان لوگوں سے سوال کریں، پوچھیں کہ بحری جنگ سب سے پہلے کس نے لڑی تھی. سب سے پہلے تو ان سے ہی پوچھیں، ان سے پوچھئے کہ سب سے پہلے بحری جنگ کس نے لڑی تھی.
دیکھیے کشتیاں تو وہ پہلے سے موجود تھیں پانی کے اوپر چلانے کے لیے. وہ تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بنائی. کشتیاں تو پہلے سے چل رہی تھیں، لیکن اس کشتی کے اوپر جنگی ساز و سامان نصب کر کے اس کو جنگی جہاز بنانا کا سب سے پہلا جو یہ عمل تھا نا، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے. یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک فخر کی چیز ہے کہ آج امریکہ اور اس کے حواری اور اسلام دشمن انہوں نے بڑے بڑے جنگی جہاز، جنگی بیڑے بنائے ہیں. تو اس کی اصل جو ہے نا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اس کی بنیاد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی. تو پہلی جو بحری جنگ تھی نا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لڑی ہے اور ان کے لشکر نے. حدیث اب دوبارہ سماعت فرمائیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اول جیشن من امتی یغزون البحر قد اوجبو، میری امت میں سے جو سب سے پہلے بحری جنگ لڑیں گے ان کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے. فیصلہ کر لیں، آپ کر لیں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں، اس کی کوئی تعویل ہے تو تعویل کریں، اس کی کوئی تحقیق ہے تمہارے پاس وہ پیش کر دیں. حدیث بخاری کی ہے، ضعیف بھی نہیں ہے بھی صحیح، مردود نہیں ہے بھی مقبول. اب اس کو کس شمار میں لانا ہے تم نے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شیطان تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے میرا پتر. شیطان نے تمہیں آنے ہی نہیں دینا اس جانب. اور اللہ جب مہریں لگا دے، خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جب اللہ مہر لگا دیتا ہے نا دلوں کے اوپر، سمع کے اوپر، ابصار کے اوپر، تو وہ پھر تم جو ہے نا وہ سمجھ ہی نہیں آنی. تمہیں لاکھ حدیث بھی دکھا دیں، لاکھ قرآن کی آیتیں دکھا دیں، تمہیں نہیں سمجھ آنا، کیونکہ اللہ نے مہر لگا دی ہے نا. تمہارے ساتھ شیطان کھیل رہے، تمہاری لگامیں شیطانوں کے ہاتھوں میں. تمہیں لاکھ سمجھا دیا جائے تمہیں نہیں سمجھ آنی. جب گستاخی اور توہین تمہاری گٹی کے اندر بندھی ہوئی ہے وہ تم نے کرنی ہی کرنی ہے. تمہیں جتنا بھی سمجھا دیا جائے تم نے نہیں پلٹنا، تم نے نہیں سمجھنا. جتنی مغز ماری تمہارے ساتھ کی جائے، جتنا وقت دیا جائے، تم لوگوں نے نہیں سمجھنا میرا بچے. تو اب جس نے سمجھنا ہی نہیں ہے اور جس نے پلٹنا ہی نہیں ہے، مجھے بتائیے آپ سامعین میں سے کوئی ایک بندہ کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ اس کو سمجھانے کا پھر کیا طریقہ ہے. سمجھدار لوگ خاموش ہو جائیں گے، وہ کہیں گے شاہ جی کہ جب قرآن کے اندر اللہ نے کوئی طریقہ نہیں بتایا، اللہ کے نبی نے کوئی طریقہ نہیں بتایا، تو شاہ جی میں کون ہوتا ہوں آپ کو بتانے والا کہ اس کو سمجھانے کا کوئی طریقہ بتاؤ. اگر کوئی طریقہ ہوتا نا اللہ بتا دیتا. اللہ پھر یہ نہ کہتا کہ میں نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کی ابصار سما کے اوپر میں نے مہر کر دی ہے. تو بس یہ ہے کہ ان لوگوں کا کوئی حل نہیں ہے میرے بھائی. یہ سوشل میڈیا کے اوپر آئیں گے، بس اپنی بک 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 انہوں نے سمجھنا نہیں ہوتا. سمجھنا ان کا شیوا ہی نہیں ہے، ان کے مقدر میں ہی نہیں ہے.
لیکن وہ ہے کہ ہمارے ساتھی ہمارے رفقا جو ہے وہ اپنا ایک فریضہ ادا کر رہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، بس ہم لوگ اپنا ایک فریضہ ادا کر رہے. ہمیں بھی پتہ انہوں نے نہیں سمجھنا، ہمیں بھی پتہ یہ پلٹنے والے نہیں ہیں. لا یرجعون، یہ نہیں ہے پلٹنے والے، کچھ بھی کر لیں. وہ جو نبی کے سمجھانے سے لا یرجعون ہے تو وہ ہم تو پھر امتی اور گنہگار امتی ہیں. نبی کے سمجھانے سے جو نہیں پلٹے، نبی کو اللہ نے فرما دیا اے میرے محبوب یہ نہیں پلٹنے والے، ان کو جتنا مرضی سمجھا لیں. ہاں جی، ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، اے میرے محبوب یہ پلٹنے والے نہیں ہیں. تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم کس باقی کھیت کی مولی ہیں؟ تو یہ ہے بس ایک وہ ہے کہ ہمارا کام تھا سمجھانا، وہ سمجھا دیجئے. وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر صرف ابلاغ ہے، پہنچانا. بقایا وہ اللہ پاک کو پتہ ہے کس نے رجوع کرنا ہے کس نے نہیں کرنا، کس نے پلٹنا ہے کس نے نہیں پلٹنا، کس نے سمجھنا ہے کس نے نہیں سمجھنا، وہ اللہ کو پتہ ہے. دلوں پر اختیار، نفوس کے اوپر اختیار میرے اللہ پاک کا ہے، ہمارا نہیں ہے بھائی. جی کریں بات. استاد محترم ایک سوال تھا اگر جی اجازت ہو تو. جی تو استاد صاحب میں نا کل وہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں نا تھوڑا سا کتب پڑھ رہا تھا، تو ایک کتاب مجھے ملی، کتاب الاربعین فی دلائل التوحید لی ابی اسماعیل الحروی. انہوں نے نا وہ رسالۃ فی ذبی عن الابی الحسن اشعری، اس کے اوپر نا وہ کچھ کلام کیا ہے. تو اس کے اندر تو استاد محترم وہ ایک عجیب سا سمجھنے کا تماشا ہی دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے اندر باب بنایا انہوں نے نا مختلف. ایک بنایا ہے باب اثبات الصورہ لہو عز وجل، پھر ایک باب ہے باب اثبات الوجہ للہ عز وجل، پھر ایک باب اثبات الجہاد للہ عز وجل. تو یہ سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ کیا کیا. پھر ایک ہے باب اثبات الحد للہ عز وجل. تو یہ عجیب سا ہی معاملہ ہے، سمجھ نہیں آ رہا ادھر تو. کون سی کتاب مجھے ذرا سینڈ کرنا پی ڈی ایف اگر ہے تو. جی یہ میرے پاس میں نے نیٹ سے نکالی ہوئی تھی نا، میں ابھی دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو. ہاں وہ سینڈ کریں گے تو پھر میں نا اس کو دیکھوں گا کیا ہے. یہ ذرا سکرین بڑی کریں نا. اسکرین بڑی کیجیے گا ذرا. یہ استاد محترم کتاب ہے، کتاب الاربعین فی دلائل التوحید لی ابی اسماعیل الحروی. کون سے سن میں لکھی گئی ہے؟ یہ استاد محترم 396 جو ہے ان کا وہ سن ولادت ہے، اور 471 ہجری جو ہے سن وفات ہے. ہاں ٹھیک ہے. یہ نا نیچے آئے ہیں آنا مسلم صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. جی مسلم صاحب. جی السلام ان کو بڑا علیکم. کر دیں، یہ مسلم بھائی کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں شاید. نہیں میں ویسے لگا رہا ہوں، اچھا دکھانا نہیں میں اچھا چاہ رہا. جی جی فرمائیے جی. جی ریکویسٹ کی گئی تھی مجھے حسن بھائی کی طرف سے، تو اس لیے میں یہاں پہ آیا ہوں. آپ کا نام؟ ہاں جی آپ کا تعارف؟ نام کے تعارف؟ نام بتا دیں، تعارف کرا دیں. اچھا تو تعارف پوچھنے کے لیے آئے ہیں آپ میرے بھائی؟ میں جدھر ریکویسٹ آئی ہے حسن بھائی کی طرف سے، تو میں یہاں پہ ریکویسٹ کے تھرو آیا ہوں.
मैं कुछ ये स्पेशली भाई नहीं ने आया। गलत किया है ना। हमारा तो ये मजाज नहीं है कि हम किसी को रिक्वेस्टें डालें। असल में नहीं, इन्होंने ऑटो रिक्वेस्ट लगाई हुई है कि कोई बंदा भी इनकी ब्राड को ऑन करेगा ऑटोमेटिकली उसके पास रिक्वेस्ट जाती है। ये हुआ है। नहीं, मैं मेरे इनबॉक्स में रिक्वेस्ट आई हुई है अच्छा जी। जी, तो करें बात। अच्छा मौलाना, मेरा क्वेश्चन है आपसे, हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, और हम आया कि वो मकसद पूरा कर भी रहे हैं कि नहीं? हाँ, मकसद क्या है? तो आपको नहीं पता चला क्या मकसद है? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे मोते चलें, वो तो ठीक है, आप बताइए, आपको नहीं पता कि क्या आपका मकसद है दुनिया में आने का? जरा आप गाइड कर देंगे तो बेहतर हो जाएगा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी गालिबन 19 हो गई या 20 हो गई। अब 20 लग गया, 19 मुकम्मल हो गई है, 20वां लग गया। 19? अभी टीन एजड है आप, यानी नीचे 20 साल से कम वाली उम्र को टीन एजड कहते हैं ना। अच्छा, ऐसा ही है। कोई हूं हाँ तो करिए। हेलो जी 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 जी, बोले। मेरा मैं कह रहा क्वेश्चन हूँ आप पीछे रह रहा टीन है। एजड है ना अभी। अच्छा 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 उस्ताद मोहतरम ने सेंड कर दी है आपको ना, जी, मैंने वो पीडीएफ सेंड कर दिया सही आपको। हो गया, मैं बाद में देख लेता हूँ। पहले मुस्लिम साहब से बात कर लें जी। अच्छा, अच्छा, तो मैंने क्वेश्चन किया था आपसे। मैंने भी तो क्वेश्चन किया, आपने अच्छा कह दिए। ये तो इस तरह तो नहीं ना होता, पहले यही वो मैं कह रहा हूँ, इस आप तरह तो नहीं पहले होता। वाले अच्छा अच्छा, कोई कोई अच्छा अच्छा तो नहीं है। अच्छा, फिर वो हमारी दुनिया में आने का मकसद आप बता दें। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत आला। मतलब क्या आप आंसर नहीं करना चाह रहे? अल्लाह अकबर। अब माइक म्यूट कर ले आप, मुझे समझ आ गई है आप क्या हैं और किस मिशन में तशरीफ लाए हैं आप, सब नहीं नहीं, समझ। मैं किसी मिशन में नहीं आया, लेकिन मुझे इनवाइट आया था, मैं इनवाइट पे आया हूँ, अब वो किसी माइक मिशन म्यूट पे नहीं कर आया। ले, बताता हूँ मैं। आपने अच्छा अच्छा करना है, मुझे पता चल गया। यस सर, यस सर। बात ये है कि ये जो उम्र होती है ना आप वाली, ये इनको कहते हैं नॉनसेंस, यानी सेंस नहीं होती, अकल नहीं होती, अकल पुख्ता नहीं होती। ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो ये टीन एज, यानी टीन जिनके आखिर में टीन आता है, तो ये नॉनसेंस होते हैं, यानी अकल अकल इसमें पुख्ता नहीं होती, पुख्तगी नहीं होती अकल में, उसको समझ नहीं होती, ना समझ होता है, बेअकल होता है। अकल के अंदर पुख्तगी जो आती है वो समझ ले कि कोई 24-25 साल के बाद उसकी अकल पुख्ता होनी शुरू हो जाती है। इससे पहले पहले की जो एज है ना, ये नापुख्ता एज है, इसमें बड़े गलत फैसले करता है उसको, क्योंकि अकल सही सलामत नहीं ना, अकल अभी पुख्ता नहीं है, जोश जज्बा जुनून बहुत अरूज पे होता है। तो इस एज के किए हुए जो फैसले अमूमी गलत होते हैं,
موسیٰ کیونکہ میرا عقل کے ایج کے اندر بھی حوالے سے کیا پختگی نہیں ہے. تو یقینی سی بات ہے وہ دنیا جو میں آنے کا فیصلہ مقصد کرے گا وہ نا پختہ ہوگا، نا پائیدار ہوگا، اس کے اندر پائیدار ایج کا پائیداری کویشچن نہیں نہیں ہوگی. میں نے کیا تھا کہ دنیا میں سر آنے کا مائک مقصد میوٹ کیا تھا. رکھیں، آپ یہ بھی نیچے آپ اتار بتائیں. دیں. آپ کو بیچ میں نہ بولے نا، گفتگو ہو رہی ہے. یہی تو وہ ذکر کریں کہ آپ کی ذہن کچا دیکھیں، آپ بیچ میں بول پڑتے ہیں، سمجھ نہیں آتی اچھا میں بات نے آپ کو. کویشچن ہی نہیں کیا تو میں کیوں سنوں وہ اچھا چپ کویشچن کا کر دیں نا، آنسر آپ جو سن لیں، اب سن لیں، اب سن لیں، بات سن لیں. اگر نہیں بیٹا آپ کو میرے بچے، آپ کو آپ کی ایج کے میرے بچے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ چلے جائیں. نہیں اگر آپ سننا چاہتے تو آپ چلے جائیں. کوئی دشواری تو نہیں، کوئی مشکل تو نہیں، کوئی زبردستی تو نہیں بٹھایا کسی نے آپ کو. ریکویسٹ آئی ہے جی مجھے، بھائی ریکویسٹ نہیں ایکسیپٹ کرنی تھی، کینسل کر دیتے آپ. یہی بات ہے نا، یہی بات ہے. یہ والی جو ایج ہے نا، یہ ناپختہ ایج ہوتی ہے. اس میں جوش جذبہ ہوتا ہے، اس میں فیصلہ کرنے کی صحیح صلاحیت نہیں ہوتی. اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں نے کرنا تو کرنا کیا ہے. فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی. جوش جذبہ اپنے عروج پہ ہوتا ہے. یہ پختگی آتی ہے 25 سال کے بعد جا کے. پھر یہ مرحلہ چلتا ہے 40 سال تک. 40 سال تک بالکل جو ہے نا وہ پھر پختہ ہو جاتا ہے. عمر تکمیل کو سمجھنے پہنچ جاتی ہے. اب یہاں سے آگے پھر شیوخیت شروع ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں پتہ نہیں کس کام کے لیے بھیجا ہے. تو اللہ نے بیٹا ہمیں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کو راضی کریں. اب اس کو راضی کرنے کا جو معیار ہے اس نے قرآن کے اندر ہمیں بتا دی ہے کہ مجھے راضی کرنا ہے تو معیار یہ قرآن ہے. اب اسی قرآن کے اندر اللہ بھی ہے، اللہ کے رسول نبی رسول بھی ہیں، اللہ کے بندے جو نبی کے صحابہ ہیں، اہل بیت اطہار ہیں وہ بھی ہیں. یہ سارے بابے بزرگ، اولیاء اللہ، علماء، فقہا، صلحاء، یہ تمام صابرین، شاکرین، راکعین، ساجدین، صائمین، یہ تمام شہداء، جتنے بھی صلحاء ہیں یہ سب شامل، وہ سب قرآن کے اندر موجود ہے. یہ سب فرمایا کہ ان کو ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سیدھے رستے پر چلا دے. سیدھا رستہ کون سا؟ کہ اولیاء اللہ کا رستہ، ان صالحین کا رستہ، ان بابے بزرگوں کا رستہ. انعمت علیہم، جن کے اوپر تو نے انعام کیا. اب انعام یافتہ اس نے جو بتائے ہیں نا قرآن کے اندر، سورہ النساء کی آیت غالباً 69 ہے، تو اس نے لسٹ دی ہے، تو اس میں یہ سارے ہی آتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ ان کا رستہ ہے اصل سیدھا رستہ، ان کے رستے پر زندگی گزارو گے تو بس ٹھیک ہے، میں راضی ہو جاؤں گا. اگر ان کے راستے کے اوپر زندگی نہیں گزارو گے تو پھر میں راضی نہیں ہوں گا، وہ سیدھا راستہ ہی نہیں ہوگا، وہ صراط مستقیم نہیں ہوگا. تو جب تم صراط مستقیم سے ہٹو گے، مطلب اللہ والوں کے راستے سے ہٹو گے، تو پھر تم اللہ کی ناراضگی جو ہے نا وہ مول لو گے. اور جب اللہ ناراض ہو گیا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں پھر جہنم رسید ہو جاؤ گے. تو اللہ کو راضی کرنے کا جو معیار ہے وہ اسی قرآن کے اندر موجود ہے.
اور 5 ٹائم نماز کے اندر وہ معیار آپ دہراتے ہیں، وہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان اولیاء اللہ، ان باب بزرگوں کے پیچھے چلیں گے، ان کی عزت کریں گے، توقیر کا یقینی سی بات ہے جب پیچھے چلنا ہے تو پہلے عزت تو کرنی پڑے گی نا۔ ایک شخص عزت ہی نہیں کر رہا تو اس کے پیچھے کیا چلے گا، اس کی پیروی کیا کرے گا، اس کی اتباع کیا کرے گا؟ تو عزت پہلی کڑی ہے، عزت وہ تو عزت ضروری ہے نا، تکریم، محبت کے لیے یہ کام ضروری ہیں، پیچھے چلنے کے لیے، اتباع کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اب ایک میرا شاگرد ہے، وہ ویسے تو مجھے لانتے ڈالتا ہے، گالیاں نکالتا ہے اور میرے اندر سے کیڑے نکالتا ہے۔ مجھے بتائیے، ساتھ وہ جب استاد جی کہے گا تو کیا کوئی اس بندے کو کوئی میرا شاگرد قبول کرے گا؟ وہ کہے گا کہ یار یہ تو پوری دیہڑی بیٹھ کے ادھر تو مبشر شاہ کو گالیاں نکالتا ہے، اس کے اندر سے کیڑے نکالتا ہے، اس کی زندگی سے، اس کے کولو فیل سے اس کو تو ملامت کرتا ہے، تو اوپر سے تو استاد جی کہہ رہا ہے، تو کیسا نالائق قسم کا تو ہے؟ آپ مجھے بتائیے، کیا میری تعلیمات پہ وہ عمل کرے گا وہ بچہ جس کے دل دماغ کے اندر میرے بارے بغض اور عناد بھرا ہوا ہے؟ وہ کیسے میرے پیچھے چلے گا یار؟ کیسے میری پیروی کرے گا؟ تو پتہ کیا چلا، پیروی کرنے کے لیے نا محبت شرط اول ہے۔ تو محبت جب ہو جاتی ہے نا تو وہ پھر تو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کلہم صحیح، ہر چیز ہی ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے۔ چلیں، انہوں نے نیچے بیٹھ کے سن لیا ہوگا، آگے بات بڑھائیے۔ حسن بھائی امیونٹی کو کال پہ اٹھا لیں، ان کا بھی ایک سوال ہے، وہ ہر دفعہ سوال لے کر وہ آتے ہیں، صرف سر کھانے آتا ہے، دفاع کریں اسے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اس کو جواب دیں۔ اور رہن دیو، مفتی صاحب نے صرف کھانا ہے، مفتی صاحب نے اور بڑے کام کرنے ہیں دے۔ کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ یہ سارے ہی ہمارے پیار محبت والے دوست، محبین، اور کیا اس کا نام ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، سارے بیٹھے ہیں۔ تو اگر کوئی آتا ہے تو ضروری تو نہیں کہ بھائی وہ مفتی مبشر سے ہی بات کرنی ہے تو پھر وہ بات سمجھ آنی ہے۔ تو بھائی یہ بھی شاگردی ہیں ہمارے، یہ بھی ہماری تربیت یافتہ ہیں، کر لو بات، کر لو کہ ضروری ہے ہم صحیح کرنی ہے تو پھر تمہیں سمجھ آنی ہے، ان سے کرو گے تو سمجھ نہیں آنی۔ انہوں نے بھی صاحب انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کے فضل سے وہی بات کرنی ہے جو عاجز کی بات ہے۔ تو ٹینشن نہ لیا کرے آپ، بالکل کیا کرے بات۔ استاد محترم وہ ڈیلی آ جاتا ہے ایک سوال اٹھا کے، پھر وہ 1 سے 10، 10 سے 15 اور 20، 30 سوال جو ہے نا اکٹھے وہ ہی کرتے میں ہیں۔ نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ عمر نہ پختہ ہوتی ہے، یہاں سوال ہی سوال ہے، بس میرا یہ سوال ہے، میرا یہ سوال ہے، میرا یہ سوال ہے۔ وہ ایک سوال کا جواب دو کہ 10 وہ اور لے آئیں گے۔ اور ویسے بھی وہ عمر یہ سیکھنے کی ہے نا، تلاش اور جستجو کی عمر ہے، وہ سوال ہی سوال، سوال ہی سوال، سوال۔ تو اچھا، سوال کر کے یا تو یہ ہے کہ بھائی وہ سیکھنے کا جذبہ ہو نا، کہ میں نے یہاں سے سیکھوں گا اس جواب سے، وہ سیکھنے کا جذبہ نہیں ہوتا، وہ صرف سوال کرنا ہے۔ یہی وہ قوم ہے کہ جب یہ بچے اسکولوں میں ہوتے ہیں یا کالجز میں ہوتے ہیں نا، تو بس ان کو سکھایا یہ جاتا ہے سوال کرنا ہے، بس ایک اعتراض کے رنگ کے اندر۔ استاد جو ان کے سامنے وہ ٹیچر، پروفیسر جو ہوتا ہے، ان کو بس یہ سوال کریں گے، سمجھنا تو ہونا نہیں ہے۔ تو یہ پھر وہ وہاں پر بھی فیل ہو جاتے ہیں، نالائق ہوتے ہیں یہ، کیونکہ ان کو پٹی یہ پڑھائی جاتی ہے صرف سوال کرنا، میرا یہ سوال ہے، میرا یہ سوال ہے، میرا یہ سوال۔ تو یہ وہاں سے بھی دتکارے ہوئے قوم ہوتی ہے، یہ وہاں پر بھی اسکول کالج کے اندر بھی یہ نالائق ہوتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں یہ، کیونکہ ان لوگوں کو ان کی لگامیں شیطان کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں نا، شیطان ان کو جدھر چاہے موڑتا ہے، یہ ادھر مڑ جاتے ہیں۔
اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا حسن میاں، براڈ جب لگائے نا تو کوشش کیا کرے نیچے سے کمنٹ آف کر دیا کرے، ہمارے جی ٹھیک ہوگا ساتھی سر۔ براڈ لگایا کرے تو نیچے سے کمنٹ آف کر دیا کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس کو کوئی غم و غصہ ہوگا نا وہ پھر اوپر کال پہ آئے گا، وہ نیچے ایک کمنٹ کے اندر اپنا غم و غصے کا اظہار کرنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں چور دروازہ ہے کمنٹ، تو اس چور ہمیشہ دروازے کے کو لیے بند استاد کر محترم بند کرنے؟ استاد محترم جب ڈبیٹ چل رہی ہو تب بند کرنے یا پکا ہی بند کر دیں؟ پکا میں نہیں، کومنٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو کوئی بڑا مزہ لینا ہو، بڑا کوئی چس آتی ہو جی، بڑی چس آئی ہے جی تیرے کومنٹ سے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اوپن رکھیں۔ تو اگر تو مقصد ہے کوئی افہام و تفہیم، سمجھنا سمجھانا، تو پھر وہ تو کال کے اوپر ہی ہے بھائی، وہ کمنٹوں میں تو نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بیٹھیں، تشریف رکھیں اور گفتگو کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی دوست عاجز کو دیکھ کے نہ آتا ہو تو میں چلا جاؤں تو شاید کوئی آ جائے۔ ہاں جی، تو میں نیچے بیٹھ کے نا سن رہا ہوں پیچھے پردہ، تو انشاءاللہ آپ بیٹھے ان کو سمجھائیں، اللہ پاک بس ہمیں بھی اور ان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائے اور اسلام پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آجو جی، دیوبندی، مرزا پلمبری، وابی، شیعہ، کوئی بھی آ جائے جس کا دل کرتا ہے گفتگو کرنے کے لیے۔ کوئی عقیدہ توحید پہ، کوئی عقیدہ شرک پہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ فضان بھائی، آج آپ کو بڑی پیاری آمد ہوئی ہے، جو آپ نے کہا ایک تو بندہ یوتھیا اور اوپر سے پلمبری، ہاں میں بہت ہنسا اس بات پہ۔ ارے دونوں ہی نا۔ شیش بھائی ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਲੀ ਦਮ ਬਲੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ جی ਹੋ। السلام علیکم سلمان بھائی۔ وعلیکم السلام فضان بھائی، میرے باقی بھائیوں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، آپ سنائیں جناب والا۔ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ۔ نہیں نہیں، وہ اگر آنا چاہے خود ہی کال ڈالے، کسی کو نہ آپ کہیں، وہ خود اگر آنا چاہے تو کال ڈال دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں بھائی صاحب، وہ سلمان بھائی کی جو محبت ہے نا بلانے کی، یقین کرے بندہ قبر میں بھی اٹھ کے آ جائے گا۔ بالکل جی، اپنے باز بھائی آ گئے تو گیر بھائی۔ لیکن باز نہیں آیا اپنی حرکتاں، پاکستان بھی ہو آیا، باز نہیں آیا۔ نہیں پاکستان ہی گئے نا ہلے، اچھا پاکستان ہی ہونا اپنا سلمان بھائی۔ فضان بھائی میں واپسی آ گیا ہوں الحمدللہ،
ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਨੋਰਮਲ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ phone ਤੇ ਆਇਆ। ਆਇਆ ਭਾਈ ਯਾਰ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ फजान भाई इस तरह की फिल्म नहीं चलानी। मैं लिस्ट कट के मैं send मैं कर दूंगी। आपको अपने मोबाइल से लिस्ट दिखा देता हूँ, मुझे आपकी एक भी कॉल नहीं आई है। बस और दसो यार, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ। यार मेरे ना 2 बंदे ने फिल्म चलाई है कि तुसी ते दूसरा भी तुसी। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ। मैं फिर बाद में ना आपको व्हाट्सएप पे सजेस्ट